السلام علیکم. آج جمعہ ہے، جولائی کی 19 تاریخ. اسلامی کیلنڈر کے مطابق مغرب کے ساتھ آغاز ہو چکا ہے 13 محرم کا. اور آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ پوڈ کاسٹ نیوز لے کر میں ہوں قریب فرحات. اسرائیلی ٹینکوں کی رفح میں دوبارہ پیش قدمی شروع ہو گئی ہے. سینٹرل و نارتھ غزہ میں اسرائیلی جہازوں کی جانب سے بمباری کی جا رہی ہے، جہاں کل سے اب تک مزید 50 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے. اس کے علاوہ پناہ گزین اسکولوں اور خیموں پر حملوں میں گزشتہ 10 روز میں 500 فلسطینی شہید کر دیے گئے. اقوام متحدہ میں فلسطینی سفیر نے غزہ میں جاری قتل عام کو تاریخ کی بدترین نسل کشی قرار دیا ہے. اس دوران فلسطینی مہاجرین کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی تنظیم اونروا کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ملبے کو صاف کرنے میں 15 سال لگ سکتے ہیں. فلسطینیوں کے کٹر مخالف اسرائیلی منسٹر بن گوئر نے کمانڈوز کے ساتھ مسجد اقصی پر سخت سیکیورٹی کے درمیان ریڈ کی اور شرنگیزی پھیلائی. اسرائیلی منسٹر کے مسجد اقصی کا دورہ کرنے پر حماس نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس کی جہاں مذمت کی، وہیں حماس نے کہا کہ بن گوئر کا یہ اقدام حالیہ کشیدگی میں خطرناک اضافے کی وجہ بن سکتا ہے. جبکہ حماس نے اسلامی تعاون کی تنظیم یعنی OIC اور عرب لیگ سے اس بارے میں توجہ دینے کا مطالبہ کیا ہے. فلسطینی اسلامک جہاد نے بن گوئر کے اقدام کو آگ سے کھیلنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم اور عرب لیگ مقدس مقام کی خلاف ورزیوں کو روکے. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے کہا کہ اسرائیلی وزیر نے مسجد اقصی کے تقدس کو پامال کیا ہے. مہاراشٹر کے وشال گڑھ میں تشدد اور غیر مجاز قبضہ جات ہٹانے کو لے کر کولہاپور سمیت پورے مہاراشٹر میں کشیدگی پھیل گئی ہے. اس معاملے میں بامبے ہائی کورٹ میں اپیل کا مطالبہ کیا گیا تھا. جمعہ کو اس معاملے میں فوری سماعت ہوئی. جسٹس کلباولا، جسٹس BP اور جسٹس فردوس پونیوالا کی بینچ کے روبرو سماعت میں جج نے انتظامیہ کو جم کر پھٹکار لگائی ہے. ABP ماجرا کے مطابق ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ توڑ پھوڑ کی کارروائی فوری روک دی جائے اور ستمبر تک کوئی نئی توڑ پھوڑ کی کارروائی نہ کی جائے. عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ بھاری بارش میں وہاں تعمیرات پر ہتھوڑا چلانے کی ضرورت کیا تھی. عدالت نے یہ بھی کہا کہ درخواست گزاروں کا یہ الزام گمبھیر ہے کہ مظاہرین نے وشال گڑھ کی مسجد پر حملہ کیا ہے. درخواست گزاروں نے یہ الزام لگایا ہے کہ شرپسندوں نے جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے مسجد میں توڑ پھوڑ کی اور اسے بری طرح نقصان پہنچایا، جبکہ وہاں موجود عہدیداروں نے اس بھیڑ کو چھوٹ دے دی تھی. اس لاجک کو سننے کے بعد عدالت نے سوال پوچھا کہ جب وشال گڑھ میں توڑ پھوڑ ہو رہی تھی تو سرکار کیا کر رہی تھی؟ لا اینڈ آرڈر بنائے رکھنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آئندہ 22 جولائی سے نارتھ انڈیا میں شروع ہو رہی کانوڑ یاترا کو لے کر UP میں حکم جاری کیا گیا ہے کہ کانوڑیوں کے گزرنے والے راستے پر ڈھابا اور ہوٹل کے باہر مالک کے نام کا بورڈ لگایا جائے. اس حکم کے بعد سیاسی ہنگامہ تیز ہو گیا ہے. اس معاملے پر اسد الدین اویسی لگاتار تنقید کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ڈھابا اور ہوٹل جیسی جگہوں کے بارے اپنے مذہب کی پہچان بتانا یہ آئین کے آرٹیکل 17 بھید بھاؤ یا چھوت چھات، آرٹیکل 21 جینے کا حق اور آرٹیکل 90 زندگی گزارنے کا حق اس کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے UP کی یوگی سرکار پر چھوا چھوت کو بڑھاوا دینے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ مسلم اور ہندوؤں کی دکانوں کو بانٹا جا رہا ہے. میں یوگی سرکار سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو اس پر ریٹرن آرڈر نکالیے. ان کے اندر ہٹلر کی آتما آ گئی ہے. وہ یاترا کو بڑھاوا دیں گے لیکن لوگوں کے روزگار کو ختم کر دیں گے. انہوں نے سوال کیا کہ آخر BJP کو مسلمانوں سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ PM موئیدی آئین کو چومنے کا ناٹک کرتے ہیں جبکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑا دی ہیں. 2 دن قبل ہی مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا آنے والے وقت میں BRS BJP کے ساتھ الائنس کرے گی. سیاسی ماہرین کے مطابق اس سوال کا جواب عادل آباد میونسپل میں BRS پارٹی کی پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد کو دیکھنے سے ملتا ہے، جہاں BJP نے BRS پارٹی کا ساتھ دیتے ہوئے عادل آباد میونسپل کے نائب صدر ظہیر رمضانی کو عہدے سے ہٹا دیا، جو حال ہی میں کانگریس میں شامل ہوئے تھے. دراصل عادل آباد میونسپل میں 49 کونسلر ہیں، جن میں BRS کے 25، BJP اور کانگریس کے 9 اور MIM کے 3 جبکہ 3 آزاد کونسلر شامل ہیں. بتا دیں کہ ظہیر رمضانی کی قیادت میں
6 BRS कौंसलर पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि 4 कौंसलर वापस BRS में आ गए। बहरहाल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी और BRS के दरमियान ये इत्तेहाद जाहिर करता है कि असदुद्दीन ओवैसी का किया गया सवाल वाकई में दूरअंदेशी पर मुबनी सवाल था। हैदराबाद में आज सुबह से ही घने बादल आ जाने से दिन में भी शाम के वक्त जैसा मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने अगले 12 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश की पेशगोई की है। हैदराबाद में जहां गुज़िश्ता रोज़ रात के औकात में हल्की से दरमियानी बारिश हुई है, तो वहीं अगले 12 घंटों के दौरान शदीद से शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। GHMC अमला भी गुज़िश्ता बारिशों के दौरान हुए वाटर लॉगिंग से निमटने के लिए अलर्ट है। इस दौरान खबर है कि तेलंगाना के ज़िला भद्रादरी कोत्तागुड़म के अश्वरावपेट में तेज़ बारिश के बाद आए सैलाब में 28 अफराद, जिनमें किसान, ज़राई मजदूर और मुसाफिर शामिल थे, उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है। शहर हैदराबाद के इलाके सुन्नत नगर में एक नौजवान ने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के मुलाजिम को बेरहमी से मारपीट का निशाना बनाया। लाइन इंस्पेक्टर साई गणेश रोजाना की तरह बिजली का बकाया वसूल करने के लिए इलाके में पहुंचा। इस दौरान रामुलू नामी एक शख्स के घर वो गया और बिजली बकाया की अदायगी की मांग, लेकिन घर के मालिक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद कहा गया है कि लाइनमैन ने कनेक्शन काट दिया, जिस पर घर मालिक के बेटे 19 साला मुरलीधर राव ने गुस्से में आकर लाइन इंस्पेक्टर पर घूंसों की बारिश कर दी। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, जिसके बाद हमलावर नौजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने का इम्कान है। पॉडकास्ट न्यूज़ में ये रही आज की अहम खबरें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।